السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں فاتح اندلس سیریز کی ایپیسوڈ 3۔ ناظرین، پچھلی ایپیسوڈ میں ہم بات کر چکے ہیں مسلمان لشکر کی روانگی کے بارے میں، اور اس کے بعد اماماً یہودی کے ساتھ طارق بن زیاد کا کیا مکالمہ ہوا اس کے بارے میں بھی بات کر چکے ہیں۔ ناظرین، پھر جب تدمیر عیسائی کے لشکر سے مسلمان لشکر کا آمنا سامنا ہوا، مقابلہ جب جاری تھا، جنگ زوروں پر تھی، تو اماماً یہودی اپنی بیٹی بلقیس کو چھڑانے کے لیے عیسائیوں کی نظروں سے بچتا ہوا خیموں کی طرف چلا گیا۔ جب وہ میدان جنگ کے آخری کنارے پر پہنچا تو اسے ایک مسلمان کھڑا ہوا نظر آیا۔ اس مسلمان کا نام اسماعیل تھا۔ اس اسماعیل نام کے مسلمان نے اتنے عیسائیوں کو قتل کیا تھا کہ اس کا دامن خون سے تر ہو گیا تھا۔ اسماعیل بہت ہی بہادر اور شیردل نوجوان تھا۔ جب اماماً یہودی اس نوجوان کے پاس پہنچا تو اماماً نے کہا، اے بہادر نوجوان، کیا تم میری مدد کرو گے؟ اسماعیل نے کہا، ضرور مدد کروں گا، مگر ابھی جنگ جاری ہے، ذرا ٹھہر جاؤ، میں ان عیسائیوں کو اچھی طرح سے قتل کر لوں۔ اماماً اسماعیل سے کہنے لگا کہ میری مدد کا یہی موقع ہے۔ اسماعیل نے پوچھا، کیا مدد چاہتے ہو؟ اماماً کہنے لگا، میری لڑکی تدمیر کے خیمہ میں ہے، جسے وہ زبردستی مجھ سے چھین کر لے گیا ہے، میں اسے آزاد کرانا چاہتا ہوں۔ اسماعیل کہنے لگا، ابھی ذرا صبر و تحمل سے کام لو، جنگ ختم کر لینے دو۔ اماماً نے عاجزی سے کہا، یہی موقع ہے، اللہ کے لیے میری مدد کرو، تمہاری اولاد نہیں ہے، اسی لیے تم باپ کی محبت کا حال نہیں جانتے۔ بالآخر اسماعیل مان گیا۔ دونوں تیز قدموں کے ساتھ خیموں کی جانب بڑھ گئے۔ اسماعیل اور اماماً عیسائیوں کے خیموں میں پہنچ گئے، پھر اس خیمے پر پہنچے جو سب سے زیادہ شاندار تھا۔ دونوں خیمہ کے اندر گھس گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بلقیس ریشم کے مضبوط ڈوریوں سے بندھی ہوئی ہے۔ اماماً اسے دیکھتے ہی دوڑا۔ اس نے کہا، اے میری بیٹی۔ بلقیس نے اٹھنے کا ارادہ کیا، مگر وہ ایسی بری طرح سے جکڑی ہوئی تھی کہ اٹھ نہ سکی۔ اس نے کہا، ابا، اللہ کا شکر ہے آپ آ گئے۔ اماماً جاتے ہی اس کے اوپر جھک گیا اور محبت پدری سے بے خود ہو کر اس کی پیشانی چومنے لگا۔ بلقیس اماماً اپنے باپ سے کہنے لگی، ابا، مجھے کھول دو، ان رسیوں سے مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ اماماً کے پاس کوئی ہتھیار نہ تھا جس سے اس کی رسیاں کاٹ ڈالتا۔ اماماً نے اسماعیل کی جانب رحم طلب نظروں سے دیکھا اور کہا، اے رحم دل نوجوان، اس کی رسیوں کو کاٹ دو۔ اسماعیل کے پاس چونکہ تلوار تھی، اسماعیل نے ان ڈوریوں کو کاٹنا شروع کر دیا۔ جب اسماعیل نے ڈوریاں کاٹ ڈالی تو اماماً کہنے لگا، اب یہاں ٹھہرنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لہذا آئیے اور جلدی سے یہاں سے نکل چلے۔ بلقیس نے کہا، ہاں چلیے ابا جان۔ اب یہ تینوں چلے اور خیموں سے باہر نکلے۔ باہر نکلتے ہی انہیں تدمیر اور 50-60 عیسائی باہر کھڑے ملے۔ تدمیر نے انہیں دیکھتے ہی کہا، اچھا تو تم اس پیکرے جمال کو لے جانا چاہ رہے ہو۔ یہ تینوں اتنے عیسائیوں کو دیکھ کر ٹھٹک کے رہ گئے اور ایک دوسرے کا منہ تکنے لگے۔ ناظرین، دوسری طرف جس وقت اماماً اور اسماعیل عیسائیوں کے خیموں کی طرف چلے تھے، اس وقت جنگ زور شور سے جاری تھی۔ ہر طرف تلواریں اٹھتی اور جھکتی نظر آ رہی تھیں، خون کی پھواریں برس رہی تھیں اور سر کاٹ کر زمین پر گر رہے تھے۔ اس وقت مسلمان اور عیسائی دونوں اپنی اپنی ہستیوں کو بھولے ہوئے تھے اور نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے۔ عیسائیوں کو یقین تھا کہ وہ مسلمانوں کو یا تو مار ڈالیں گے یا شکست دے دیں گے، مگر اس سے پہلے ان کا کبھی مسلمانوں سے مقابلہ نہ ہوا تھا، بلکہ مقابلہ تو درکنار، انہوں نے کبھی ان کو دیکھا تک نہ تھا۔ جو عیسائی بھی مسلمانوں کی تلواروں کی زد میں آ جاتا تھا، وہ بہت جدوجہد کرنے کے باوجود بھی نہ بچ پاتا اور موت اسے آ دباتی تھی۔ عیسائیوں کو اپنی کیفیت دیکھ دیکھ کر بہت طیش آ رہا تھا۔ وہ جوش و غیظ میں آ کر گھوڑوں کو ایڑیاں لگا لگا کر جھپٹ جھپٹ کر حملے کر رہے تھے۔ ان کی بے پناہ تلواریں اٹھتی تھیں اور بجلی کی طرح مسلمان جھپٹ کر ان کا سر قلم کر دیتے تھے۔ دوسری طرف مجاہدین اسلام پر جب عیسائی حملہ کرتے تو مجاہدین اسلام اپنی ڈھالوں سے ان کے حملے کو روک لیتے تھے، اور مسلمانوں کا ہر حملہ ایسا جان لیوا ہوتا تھا کہ 10-20 عیسائیوں کو آن کی آن میں ختم کر دیتا تھا۔ چونکہ محاذ جنگ دور تک پھیلا ہوا تھا، اس ناظرین جنگ دوپہر سے پہلے شروع ہوئی تھی اور اب دوپہر کو ڈھلے ہوئے کافی وقت ہو گیا تھا۔ جنگیں ہنوز پورے زور و شور سے ہو رہی تھی۔ سرفروش بڑی دلیری سے لڑ رہے تھے۔ مسلمان جس جوش و جرأت سے لڑ رہے تھے، اس سے معلوم ہوتا تھا کہ مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ
مسلمان یہ چاہتے ہیں کہ ظہر کا وقت قضا ہونے سے پہلے جنگ ختم ہو جائے، مگر عیسائی بھی کچھ موم کے بنے ہوئے نہ تھے، وہ بھی نہایت دلیری اور بہادری سے لڑ رہے تھے۔ مغیث رومی دائیں طرف والے دستے کو سنبھالے ہوئے تھے اور کمال جوش سے لڑ رہے تھے۔ انہوں نے اس قدر عیسائیوں کو قتل کر ڈالا تھا کہ انہیں شمار ہی نہ کر سکتے تھے، اور اب بھی وہ تھکے نہیں تھے، برابر اسی شد و مد سے حملے کر رہے تھے اور دشمنوں کے سر قلم کرنے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ مغیث رومی کی تلوار جس طرف جھکتی تھی اور جس کے سر پر پڑتی تھی اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتی تھی۔ وہ ایک ہاتھ میں ڈھال اور دوسری ہاتھ میں تلوار لیے بڑی جان بازی سے لڑ رہے تھے۔ عیسائی ان کو غصہ بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے کہ کسی طرح سے انہیں مار ڈالے، مگر ان کے پاس جانے کی جرأت نہ پڑتی تھی، اور جو عیسائی قسمت کا مارا غلطی سے ان کے پاس پہنچ جاتا تو وہ قتل ہو کر گر پڑتا تھا۔ عیسائیوں پر ان کا رعب طاری ہو گیا تھا اور ان سے بچنے کے لیے ادھر ادھر دبکنے لگے تھے، مگر وہ انہیں بچنے بھی نہ دیتے تھے، خود ہی جھپٹ کر ان پر حملہ کرتے تھے۔ طارق بن زیاد لشکر کے درمیان میں تھے، وہ بھی بھوکے شیروں کی طرح لڑ رہے تھے۔ امیر بھی موجود تھا جو عیسائی لشکر کی کمان کر رہا تھا، وہ بڑے جوش و خروش سے طارق بن زیاد کو لڑتا دیکھ رہا تھا۔ طارق اس وقت اپنی ہستی کو بھولے ہوئے تھے، نیز لڑائی میں کچھ ایسے مصروف تھے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھ رہے تھے کہ ان کے ساتھ کوئی مسلمان بھی ہے یا اکیلے لڑ رہے ہیں۔ عیسائی طارق بن زیاد کو اس طرح سے لڑتے دیکھ کر تعجب کر رہے تھے، وہ نہیں جانتے تھے کہ طارق بن زیاد کسی شیر کی اولاد ہے اور کس قدر اس میں جوش و خروش اور قوت بہادری ہے۔ وہ جب کسی پر حملہ کرتے اس کی ڈھال کو پھاڑ کر سر دو پھانکے کر کے حلق سے سینے تک چیر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے عیسائیوں کے غول پر حملہ کر دیا۔ تقریباً 50-60 عیسائی تھے، انہوں نے پہلے ہی حملے میں 2 کو مار ڈالا اور دوسرے میں بھی 1 کو ختم کر دیا۔ عیسائیوں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا، چونکہ طارق تنہا تھے اس لیے عیسائیوں کا حوصلہ بڑھ گیا، اور انہوں نے طارق بن زیاد کو نرغے میں لے کر چاروں طرف سے تلواروں کا می برسا دیا۔ اگرچہ طارق بری طرح سے گھر چکے تھے، مگر وہ گھبرائے نہیں، نہ ہی بے اوسان ہوئے، بلکہ نہایت استقلال و ہمت سے ڈٹے رہے۔ وہ جس طرح جست لگا کر جاتے اور جس پر حملہ کرتے اسے قتل کیے بغیر نہ چھوڑتے تھے۔ انہوں نے تھوڑی دیر میں 10-15 آدمیوں کو مار ڈالا۔ یہ دیکھ کر عیسائیوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان سے بچ بچا کر لڑنے لگے۔ چونکہ ابھی تک لڑائی شدید ترین تیز ہو چکی تھی اور ہر شخص مصروف تھا لڑائی کے اندر، اس لیے کسی کو بھی طارق کے حال سے آگاہی نہ تھی، لہٰذا کوئی بھی ان کی مدد کے لیے نہیں آیا، مگر اللہ نے ان کو کچھ ایسی قوت عطا فرمائی تھی کہ ان کو مدد کی ضرورت پیش نہ آئی، اور انہوں نے آدھے عیسائیوں کو تو مار ڈالا اور آدھے ڈر کر ادھر ادھر دبک گئے۔ انہیں اس جنگ ہنوز میں اتنی محنت و مشقت کرنا پڑی کہ جب عیسائی ان کے سامنے سے ہٹے تو وہ پسینے میں نہا رہے تھے۔ سارے چہرے پر پسینے کے قطرے اس طرح سے بہہ رہے تھے کہ جیسے کہ انہوں نے وضو کیا ہو اور وضو کر کے منہ پوچھنے کی نوبت نہ آئی ہو۔ طارق بن زیاد تھوڑی دیر کھڑے ہو کر آرام کرنے لگے۔ اس وقت ان کے ہاتھ بھی شل ہو چکے تھے۔ کھڑے کھڑے ان کی نگاہ آسمان کی طرف اٹھ گئی۔ انہوں نے دیکھا کہ آفتاب مغرب کی جانب جھک گیا ہے اور ظہر کا وقت تنگ ہو رہا ہے۔ چونکہ ہر مسلمان مصروف تھا اور عیسائی مسلمان مخلوط ہو رہے تھے، اس لیے یہ ناگزیر ہو گیا تھا کہ نصف لشکر کو پیچھے ہٹا کر نماز شروع کر دی جائے۔ یہ دیکھ کر طارق نے آہ بھرتے ہوئے کہا، آج ظہر کی نماز قضا ہو رہی ہے۔ انہوں نے آسمان کی طرف منہ کر کے کہا، اللہ مسلمانوں کی مدد کر، دیکھ تیری عبادت کرنے والے آج ظہر کی نماز بھی نہیں پڑھ سکے۔ چند لمحے سانس لینے کے بعد وہ پھر سے جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ انہوں نے بلند آواز فرمایا، مسلمانوں یہ کیا کم ہمتی ہے، لڑائی کو کیوں لمبا کر رہے ہو، کیوں نہیں کوشش کر کے دشمنوں کو ختم کر ڈالتے۔ یہ کہتے ہی انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور ہر شخص نے ہر جگہ نئے جوش و جذبے سے حملہ کر دیا۔ خود طارق بن زیاد بھی دشمنوں پر جا ٹوٹے اور لڑائی شروع ہو گئی۔ عیسائی بھی شور کر رہے تھے، مگر مسلمانوں کے نعرے کی آواز میں ان کا شور جذب ہو کر رہ گیا۔ طارق نے دور ہی سے دیکھ لیا تھا کہ تدمیر اپنے ساتھیوں کو جوش دلا کر لڑائی کرنے پر برانگیختہ کر رہا ہے، ابھار رہا ہے۔ انہوں نے ان لوگوں پر حملہ کر دیا جو ان کے سامنے تھے اور نہایت صفائی سے سپاہیوں کو مار کر تدمیر کے پاس جانے کا راستہ صاف کر دیا۔ تدمیر دور ہی سے کھڑا ان کی لڑائی کی کیفیت دیکھ چکا تھا، اسے خود بھی حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی تھی۔
اب جب کہ طارق بن زیاد خود ہی اس کے سامنے آ گئے تو اسے بھی مجبوراً مقابلہ کرنا پڑا۔ اس نے فوراً حملہ کر دیا۔ طارق کی تلوار نے ڈھال کو پھاڑ ڈالا۔ تدمیر گھبرا گیا۔ اس نے اپنی ڈھال طارق کے سر پر دے ماری۔ طارق بن زیاد نے جلدی سے اس کی ڈھال کے وار کو روکا اور دوسرا حملہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ تدمیر سمجھ گیا کہ اگر وہ ذرا سی دیر بھی وہاں رکا تو اس کی موت یقینی ہے، لہٰذا اس نے جلدی سے گھوڑا لٹایا اور نہایت تیزی سے دوڑا۔ کچھ دیر تک طارق نے اس کا پیچھا کیا مگر وہ گھوڑے پر تھا اور یہ پیدل، اس لیے تدمیر دور نکل گیا۔ مجبور ہو کر طارق بن زیاد لوٹے اور لڑنے والے عیسائیوں پر ٹوٹ پڑے۔ عیسائیوں نے تدمیر کو بھاگتے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ ان کی ہمتیں ٹوٹ گئی تھیں، حوصلے پست ہو گئے تھے اور وہ بدحواس ہو کر نہایت تیزی سے بڑے بے اوسان ہو کر بھاگ نکلے۔ مجاہدین اسلام نے دوڑ کر ان کا تعاقب کیا اور جہاں تک بھی ان کا بس چلا اور موقع ملا انہیں مارتے کاٹتے اور ان کے پیچھے چلے گئے۔ لیکن جب عیسائی دور نکل گئے تب طارق بن زیاد نے بلند آواز میں کہا، مسلمانوں واپس لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے، ہم ظہر کی نماز پڑھ لیں۔ اس آواز کو سنتے ہی جس مسلمان نے سنا اس نے پکار کر دوسروں کو اس سے آگاہ کیا۔ اس طرح سے تمام مسلمانوں نے سن لیا اور سب واپس لوٹ آئے۔ انہوں نے میدان جنگ میں ایک طرف جا کر نماز کی تیاریاں شروع کر دی، وضو کیا اور نماز پڑھنے میں مشغول ہو گئے۔ تدمیر میدان جنگ سے بھاگ کر اپنے خیمے میں پہنچا۔ جب وہ اپنے خیمے پر آیا تو اس نے بلقیس، امامن اور اسماعیل کو دیکھا اور دیکھتے ہی کہا کہ اچھا تو تم اس پیکرے جمال کو لے جانا چاہتے ہو۔ امامن یہودی، بلقیس اور اسماعیل اسے دیکھ کر ٹھٹک گئے۔ تدمیر نے پھر سے کہا، امامن تم اپنی بیٹی کو لے جانا چاہتے تھے؟ امامن کہنے لگا، جی ہاں۔ تدمیر نے کہا، کیا تم نہیں جانتے کہ اسے شہنشاہ کے پاس لے جانا ہے اور وہ اسے دیکھنے کے لیے بے قرار ہے؟ امامن یہودی کہنے لگا، کیا تم نہیں جانتے کہ باپ کو اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے؟ تدمیر کہنے لگا، اگر تم اس سے محبت کرتے ہو تو اس کی بہبود کی مد نظر اس کی فلاح اسی میں ہے کہ یہ شہنشاہ کی منظور نظر بن جائے۔ امامن یہودی کہنے لگا، نہیں، اس کی اور اس کے ساتھ میری عافیت اسی میں ہے کہ یہ اپنے ہی گھر میں رہے۔ تدمیر، مگر تم جانتے ہو کہ اندلس میں رہتے ہوئے یہ ناممکن ہے کہ تم اسے کہیں چھپا سکو۔ امامن کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں کہ میں اسے نہیں چھپا سکتا۔ تدمیر پھر کہنے لگا، پھر ایسی حماقت کیوں کرتے ہو؟ امامن کہنے لگا، میں نہایت عاجزی سے عرض کرتا ہوں کہ اس پر اور مجھ پر رحم کر دے۔ تدمیر کہنے لگا، یہودی کتے، کیا یہ رحم نہیں کہ ہم نے تم کو زندہ چھوڑ دیا ہے؟ ورنہ جب تم نے اس لڑکی کو لاتے وقت سرکاری سپاہیوں سے مزاحمت کی تھی تو تم کو اسی وقت مار ڈالا جاتا۔ امامن یہودی کہنے لگا، اس بے عزتی سے تو مر جانا ہی بہتر تھا۔ تدمیر کہنے لگا، اچھا تو تم مرنا ہی چاہتے ہو؟ امامن کہنے لگا، ہاں، اگر تم اسے لے جانا چاہتے ہو تو پہلے مجھے مار ڈالو۔ تدمیر نے اپنے آدمیوں کی طرف دیکھ کر کہا، اس کتے کا خاتمہ کر دو۔ اسماعیل کو ان دونوں کی گفتگو کا ایک لفظ بھی نہ سمجھ آیا تھا۔ وہ خاموش کھڑے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ایک عیسائی تلوار لے کر امامن کی طرف چلا تو فوراً ہی بلقیس بڑھی اور اس نے عاجزی کے لہجے میں کہا، رحم کرو، میرے ابا پر رحم کرو۔ اب اسماعیل سمجھا کہ عیسائی امامن کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ اسماعیل کو غصہ آ گیا مگر خاموش رہے۔ تدمیر نے بلقیس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکتے ہوئے کہا، الگ ہٹ جا بے وقوف لڑکی۔ بلقیس گرتے گرتے سنبھلی۔ اسماعیل نے فوراً تلوار میان سے کھینچ کر کہا، بدبختو، ہٹ جاؤ۔ کوئی عیسائی بھی عربی نہ جانتا تھا، ان کی سمجھ ہی میں نہ آیا ان سے کیا کہا۔ البتہ عیسائی اسماعیل کے تیور دیکھ کر سمجھ گئے کہ وہ ہم سے لڑنا چاہتا ہے۔ تمام عیسائیوں کو مسلمانوں سے شکست کھا کر ویسے ہی غصہ آ رہا تھا کیونکہ انہوں نے ان کے بہت سے آدمی مار ڈالے تھے اور انہیں شکست دے کر بھگا دیا تھا۔ اس وقت اسماعیل تنہا تھے اور وہ 50-60 تھے، اس لیے انہوں نے ان سے انتقام لینے کا ارادہ کر لیا۔ تدمیر نے للکار کر کہا، عیسائیوں، تم نے اس شخص کا حوصلہ دیکھا، بڑھو اور اسے مار ڈالو۔ فوراً تمام عیسائیوں نے تلواریں کھینچ لیں اور اسماعیل پر حملہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اسماعیل بالکل نہ گھبرائے، انہوں نے ایک ہاتھ میں ڈھال سنبھال لی اور دوسرے میں تلوار لے لی۔ بلقیس نے جب یہ کیفیت دیکھی تو اسے اندیشہ ہوا کہ اسماعیل تنہا ہیں اور عیسائی زیادہ ہیں، اگر جنگ ہوئی تو اسماعیل مارے جائیں گے۔ اس لیے بلقیس نے تدمیر کی طرف بڑھتے ہوئے اس سے کہا،
اے سردار خون ریزی نہ کرو۔ تدمیر نے اس کے رخ انور پر نظر ڈال کر کہا کیا تم خوشی سے ہمارے ساتھ چلنے کو تیار ہو؟ بلقیس کہنے لگی ہاں لیکن ایک شرط۔ تدمیر کہنے لگا کیا شرط؟ بلقیس نے اسماعیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس نوجوان کو چھوڑ دو اور اسے واپس جانے دو۔ تدمیر کہنے لگا اگر اس نے کوئی حماقت نہ کی تو ہم اسے جانے دیں گے، اس کو سمجھا دو۔ اب بلقیس اسماعیل کی طرف آئی اور کہا نوجوان اب تم اپنی تلوار نیام میں ڈال لو۔ اسماعیل نے کہا کیوں عیسائی مجھ سے نہیں لڑنا چاہتے؟ بلقیس نے کہا ہاں وہ تم سے نہیں لڑنا چاہتے۔ اسماعیل تو ان سے کہو کہ یہاں سے چلے جائیں۔ بلقیس کہنے لگی نہیں تم چلے جاؤ۔ اسماعیل کہنے لگا کہ تم اور تمہارے والد بھی میرے ساتھ چلو۔ بلقیس میرے والد بھی چلے جائیں گے مگر؟ اسماعیل نے کہا مگر کیا؟ بلقیس وہ مجھے اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں۔ اسماعیل نے کہا اور تم خوشی سے جانے کے لیے تیار ہو؟ بلقیس کہنے لگی نہیں۔ اسماعیل نے کہا پھر وہ تم کو اس وقت تک نہیں چھو سکتے جب تک میں زندہ ہوں۔ جب بلقیس اور اسماعیل کی گفتگو نے طویل کھینچ لی تو تدمیر بلقیس کے پاس آیا اور دریافت کیا یہ نوجوان کیا کہتا ہے۔ بلقیس کہنے لگی کہ وہ مجھے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا۔ تدمیر نے کہا کہ پھر تو جنگ ضرور ہوگی، اب میں زیادہ دیر نہیں ٹھہر سکتا۔ تدمیر نے بلقیس کا بازو پکڑ کر ایک طرف کر دیا۔ اسماعیل کو اس کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری، انہیں طیش آ گیا اور انہوں نے تلوار بلند کرتے ہوئے کہا بدماش تم نے اس لڑکی کو ہاتھ کیسے لگایا؟ تدمیر نے عیسائیوں سے کہا کہ دلیرو اس خود سر نوجوان کا خاتمہ کر دو۔ اب عیسائیوں نے اسماعیل پر حملہ کر دیا۔ اسماعیل پہلے ہی حملے کے لیے تیار تھا، انہوں نے پینترا بدلا اور خود بھی پلٹ کر حملہ کر دیا اور پہلے ہی حملے میں ایک عیسائی کو جہنم واصل کر دیا، پھر دوسرے پر حملہ کر کے اس کو بھی ٹھنڈا کر دیا، اس کے بعد پلٹ کر تیسرے پر حملہ کیا اور اس کا سر بھی اڑا دیا۔ انہوں نے کچھ اس طرح جھپٹ جھپٹ کر حملے کیے کہ عیسائی ان کی پھرتی پر حیران رہ گئے۔ بلقیس بھی حیرت اور مسرت بھری نظروں سے انہیں جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ تدمیر یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ جلد از جلد اسماعیل کو مار ڈالے گا، مگر جب جنگ کرتے ہوئے انہوں نے دیکھا تو اس سے ضبط نہ ہو سکا۔ اس نے کہا خدا جانے یہ کمبخت کون لوگ ہیں اور کہاں سے آ کودے ہیں، کس چیز سے بنے ہیں، مرنا تو گویا جانتے ہی نہیں۔ یہ اکیلا ہے اور ہم 50 مگر یہ پھر بھی قابو میں نہیں آ رہا۔ عیسائی نہایت جوش و خروش سے لڑ رہے تھے لیکن اسماعیل ایسی پھرتی اور دلیری سے لڑ رہا تھا کہ کسی کو ان کے سامنے ٹھہرنے کی جرت نہیں ہو رہی تھی۔ وہ جس پر کود کر حملہ کرتے اسے ہی مار ڈالتے، پھر تلوار مار کر یہ دیکھتے تھے کہ یہ شخص مر گیا ہے یا زندہ ہے۔ اسی طرح اسماعیل نے 17-18 عیسائیوں کو مار ڈالا اور ابھی تک ان کے دم خم میں کمی نہ آئی تھی۔ تدمیر ایک طرف کھڑا دانت پیس رہا تھا کہ اگر اس کا بس چلتا تو وہ اسماعیل کے ٹکڑے اڑا دیتا۔ تدمیر بلقیس کو چھوڑ کر جھپٹا اور اس نے جاتے ہی اسماعیل کی تلوار پر اپنی تلوار مار دی۔ ان کی تلوار ٹوٹ گئی، اب وہ نہتے رہ گئے۔ ادھر عیسائیوں نے ان پر حملہ کرنا چاہا تو تدمیر نے کہا ٹھہرو، اسے قتل نہ کرو، اسے زندہ گرفتار کرو، بادشاہ رازرک کے سامنے پیش کریں گے۔ یہ سنتے ہی بہت سے عیسائی ان پر جھپٹ پڑے اور اسماعیل کو گرفتار کر کے ریشم کی ڈوریوں سے جکڑ دیا۔ اب تدمیر نے بلقیس کو بھی باندھ لیا اور دونوں کو گھوڑوں پر سوار کر کے خود بھی گھوڑے پر سوار ہوا۔ اس کے بقیہ ساتھی بھی سوار ہوئے اور یہ تمام لوگ خیمہ سے باہر چل پڑے۔ اس ساری صورتحال میں اماماً یہودی چھپ کر مسلمانوں کے لشکر میں پہنچنے میں کامیاب ہو گیا۔ جب مسلمان نماز سے فارغ ہوئے تو طارق نے کچھ لوگوں سے کہا کہ وہ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کی کوشش کریں جن کے سوار مارے جا چکے ہیں اور میدان جنگ میں کودتے پھر رہے ہیں۔ چونکہ تمام عیسائی گھوڑوں پر سوار تھے اس لیے جو لوگ مر گئے تھے ان کے گھوڑے میدان میں ہی بھاگتے پھر رہے تھے۔ تقریباً 250 آدمی میدان میں بکھر گئے اور گھوڑوں کو پکڑنے لگے۔ طارق یا کسی مسلمان کو پتہ نہیں تھا کہ اسماعیل عیسائیوں کے خیموں میں چلے گئے ہیں اور ان سے لڑ رہے ہیں۔ جبکہ طارق احکام جاری کر رہے تھے اس وقت اماماً ان کے پاس آیا۔ طارق بن زیاد نے کہا چلو اماماً اب تمہاری لڑکی کو چھڑا لیں۔ اماماً نے گھبراتے ہوئے لہجے میں کہا حضور جلدی کیجئے۔ طارق نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا تو اماماً کہنے لگا جلدی چلیں، تدمیر اپنے خیمے میں پہنچ گیا ہے۔ طارق بن زیاد تم نے اسے جاتے دیکھا ہے؟ اماماً کہنے لگا حضور میں ان کے خیمے سے ہی آ رہا ہوں۔ طارق بن زیاد نے کہا تمہاری لڑکی تو محفوظ ہے نا؟ اماماً جب تک میں وہاں سے چلا تھا تب تک تو وہ محفوظ تھی۔ طارق بن زیاد اندیشہ نہ کرو، اسے بلقیس کو لے جانے کی جرت نہیں ہو سکتی۔
امامن نے کہا وہاں جنگ ہو رہی ہے۔ طارق بن زیاد نے حیران ہو کر کہا جنگ ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ امامن یہودی کہنے لگا آپ کے ایک ساتھی سے۔ طارق چونک پڑے، انہوں نے کہا کیا کوئی مسلمان وہاں پہنچ گیا ہے؟ ناظرین، فاتح اندلس سیریز کا سلسلہ جاری ہے۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔